الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، وقال تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، یا ایہا المدثر قم فانذر، صدق اللہ المولان العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وسلم، بلغوا عنی ولو آیا، او کما قال صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میرے محترم بھائیو دوستو، یہ آج کا جو ماشاءاللہ درس ہے، اللہ بھائیوں کو خوش رکھے کہ تعداد ہماری بڑھتی جا رہی ہے درس کی اللہ کے فضل سے، اور میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ اے اللہ تیرا شکر ہے کہ ہمیں تو دنیا میں اس کا جو ہے ہدایت کے لحاظ سے ثمر دے، فروٹ جسے کہتے ہیں نا۔ ہم یا اللہ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ مجھے ہدایت دے، یہ جتنے بھی سننے والے ہیں ادھر بیٹھے ہوئے ہیں حاضرین، اور جو یوٹیوب میں بعد میں ناظرین دیکھیں گے، یا اللہ سب کو ہدایت دے۔ ہاں جی، درس قرآن جناب یہ ہر جمعہ کو ہوتا ہے ہمارا ادھر، اور آپ بھائیوں کو اللہ جزائے خیر دے۔ کسی فرقے کی بات نہیں کرتے ہم، اور کسی کے یعنی کہ ذاتیات پر بات نہیں کرتے۔ میں دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، شیعہ، میں سب کو مسلمان سمجھتا ہوں۔ ہاں، جنہوں نے ختم نبوت پر ڈاکہ مارا جی، اور جن کی عبارتیں ہیں چشتی رسول اللہ بزرگوں کی، اشرف علی رسول اللہ، نعوذ باللہ من ذالک، اس کو میں کنڈیم کرتا ہوں اور کرتا رہوں گا جی۔ اور باقی علمی اختلاف رکھتے ہوئے سب کو میں مسلمان سمجھتا ہوں، سوائے جو قادیانی ہیں اور نصیریے ہیں، غالی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ وہ اہل سنت کی آف شوٹ قادیانی ہیں، اور اہل تشیعوں کی آف شوٹ غالی ہیں، نصیریے ہیں۔ باقی میں سب کی رسپیکٹ کرتا ہوں، محبت کرتا ہوں، ان کو بھی دعوت دوں گا کہ آپ بھی اسلام میں آ جائیں، آپ تحقیق کریں۔ ظاہر ہے جی، ایک قادیانی کے گھر میں پیدا ہونے والا قادیانی بنے گا نا، ہاں جی۔ ایک ہندو کے گھر میں پیدا ہونے والا ہندو بنے گا، یہ ایک فطری بات میں کہہ رہا ہوں، نیچرل۔ مگر بات یہ ہے کہ خود بھی اپنی عقل یوز کرنی چاہیے۔ اگر میرے جیسا بندہ جس کا بلڈ اپ، جس کا گھرانہ دیوبندی بریلوی ہے، تو میں اپنے آپ کو فرقوں نکال سکتا ہوں خود تحقیق کر کے قرآن اور صحیح حدیث کی، تو یہ ظاہر ہے یہ بھی ہو سکتے ہیں۔ اللہ نے انسان کو عقل دی ہے، شعور دی ہے جناب۔ ہم دنیاوی معاملات میں بھاجن کتنا، ہاں جی، ہم اتنے ایکسپرٹ ہوتے ہیں کہ اگلے بندے کو ہم پنجابی کھنگڑی نہ دیں دیں اسی، تو دین کے لحاظ سے ہم پیچھے کیوں رہ جائیں یار؟ دین تو اصل ہے، دین دنیا میں ہے، زندگی میں ہے، تو آپ دنیا میں بھی کامیاب ہو، آخرت تو ہے ہی آپ کی ہے۔ تو اس پر میں کچھ باتیں عرض کر کے میں بات ختم کرتا ہوں۔ ایک تو آپ کو اللہ جزائے خیر دے کہ آپ ماشاءاللہ بھائی تشریف لائے ماشاءاللہ، اور یہ ایک ہمارا اچھا پروگرام ہوا اللہ کے فضل سے، تو اللہ خوش رکھے سب بھائیوں کو۔ آخر میں ایک بات کروں گا، پھر میں بات ختم کرتا ہوں۔ مفتی طارق مسعود ہیں، ایک مفتی ہیں کراچی کے، دیوبندی مفتی ہیں، تو میری اس سے ملاقات بھی ہو چکی ہے، وہ میرے بیان بھی دیکھتے ہیں یوٹیوب کے ذریعے۔ آپ دیکھیں نا، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ جہلم شہر ہے،
ٹھیک ہے جی. اب میں ایک وقت میں نہ ہی لاہور جا سکتا ہوں، نہ کراچی جا سکتا ہوں، نہ راولپنڈی جا سکتا ہوں. ایک وقت میں اپنا لنک یوٹیوب کے ذریعے پہنچا دیتا ہوں علماء کو، تو کراچی، پنڈی، لاہور تک وہ ماشاءاللہ جو علماء ہیں، عوام تو دیکھتی ہے، علماء بھی ماشاءاللہ بات سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، مگر اللہ ہدایت دے علماء کو بھی عوام کو بھی. ظاہر ہے علماء جب ٹھیک ہوں گے عوام بھی ٹھیک ہوگی. ہاں جی، جب ممبر پر بیٹھنے والا امت کو جوڑے گا، جیسے میری آج جناب مولانا طارق جمیل صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ سے فون پہ رابطہ ہوا، تو میری ان سے کچھ باتیں ہوئی، وہ میں ابھی اسکپ کر رہا ہوں وہ کیا باتیں ہوئیں، تو ماشاءاللہ بہت اچھا لگا. اور مولانا طارق جمیل صاحب جلد انشاءاللہ جیلوں میں میرے گھر جب آئیں گے تو آپ تمام بھائیوں کو میں انشاءاللہ دعوت دوں گا. آپ بھی احزار ہے سارے ہی ماشاءاللہ خوشی سے مولانا طارق جمیل صاحب سے محبت کرتے ہیں. مگر مفتی طارق مسعود صاحب کا معاملہ جو ہے نا، وہ اس لیے کہ مفتی طارق مسعود صاحب حافظہ اللہ تعالی وہ کہتے ہیں جی کہ فقہ کو فالو کرو، فقہ کو فالو کرو. میں کہتا ہوں وہ فقہ کو فالو کرو یار جو قرآن اور صحیح حدیث والی ہے. جی حالانکہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی یا امام شافعی رحمہ اللہ تعالی یا امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی یا امام مالک رحمہ اللہ تعالی مدینہ والے، چاروں ائمہ مجتہدین نے یا محدثین امام بخاری، مسلم، ترمذی، نسائی، ابو داؤد، ابن ماجہ اور امام تبریزی، ولی الدین تبریزی رحمہ اللہ تعالی اجمعین، ان میں سے کسی نے یہ نہیں کہا تھا کہ ہماری فقہ کو فالو کرنا. یہ کسی آج تک ائمہ مجتہدین نے بات نہیں کی. ہمارے پاکستان میں فقہ حنفی ہے جناب، دو فقہ ہے نا، ایک فقہ جعفریہ ہے اور ایک فقہ حنفیہ ہے. ٹھیک ہے جی. تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کے جو ماننے والے ہیں، تقلید کرتے ہیں، وہ ایک دیوبندی ہیں، بریلوی ہیں، حیاتی ہیں، مماتی ہیں، وہ تقلید کرتے ہیں. مگر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ میں دنیا تو چلا جاواں گا نا تو تسی میری فقہ نو فالو کرنا ہے. اے گل انہاں کو نہیں کیتی. اے گل ذرا سمجھنا، ٹیکنیکل گل ہے. جیسے کہ ادھر رائے صاحب ہیں، آپ ہیں، تو آپ کسی پراپرٹی کا سودا کرتے ہو یا گاڑی کا سودا کرتے ہو، جو آپ اپنی زندگی میں لکھ کے جاؤ گے وہ بات ماننے والی ہے. جو آپ دنیا سے چلے جاؤ تو آپ کے اوپر میں کہوں جی انہیں گل کیتی سی ہے، پھر جھوٹ ہے نا، تو جھوٹ تو نہیں بولنا نا میرے برا. یار دنیاوی لحاظ سے ہم اتنے کانشیس ہیں، تو دین کے لحاظ سے ہم کیوں کانشیس نہیں ہوتے؟ کیا دین ہمارے لیے امپورٹنٹ نہیں ہے؟ کیا دین ہمارے لیے، ہماری زندگی کے لیے ضروری نہیں ہے؟ تو مفتی طارق مسعود صاحب یہ کہتے ہیں نہیں، اصل میں یہ جو چاروں فقہ ہیں نا جی، یہ مدون ہو چکی ہیں، ان کو فالو کرو. تو 1.5 سال نہیں میرے بھائی، قرآن کو فالو کرو، صحیح حدیث کو فالو کرو. کیونکہ امام حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں خود ان کے شاگرد امام محمد، امام ابو یوسف رحمہ اللہ تعالی، جو ان کے اسٹوڈنٹ تھے، شاگرد تھے، انہوں نے فقہ لکھی ہے، ہدایہ کتاب، ان کے دنیا سے جانے کے بعد، ان کی زندگی میں نہیں. تو آپ بیٹھے ہیں میرے سامنے، آپ آئی ہیں، آپ کے جانے کے بعد میں آپ کے بارے میں لکھوں. آپ کی زندگی میں چاہیے تھا نا کہ میں آپ سے باتیں پوچھ کر لکھتا، وہ سمجھ میں آتی ہے. آپ کے جانے کے بعد میں لکھوں تو غلطی بھی ہو سکتی ہے نا. وہ قرآن ہے جس کے بارے میں شک نہیں ہے، یا صحیح حدیث ہیں جو اسناد کے ساتھ ہمیں احادیث ملی ہیں. مگر امام حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی جو کتاب ہے ہدایہ جی، جو بڑے بڑے مدارس میں پڑھائی جاتی ہے، اس کے بارے میں سند نہیں ہے. سند کسے کہتے ہیں؟ اسناد کسے کہتے ہیں؟ میں نے آپ سے بات سنی، ان بھائی نے انہوں نے سنی، انہوں نے سنی، انہوں نے سنی، انہوں نے سنی، یہ بات کرتے کرتے چین ہے پوری جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس تک جاتی ہے. تو پھر ہم کیسے اعتبار کر لیں مفتی طارق مسعود بھائی؟ تو یہ آپ کو میں یہ جواب دوں گا کہ آپ یہ کہانی نہ کرایا کرو معذرت کے ساتھ جی، کہ کسی نہ کسی کو فقہ کو فالو کر لو. ایک ابو بکر رضی اللہ عنہ، عمر رضی اللہ عنہ، عثمان رضی اللہ عنہ، علی رضی اللہ عنہ، وعلیہ السلام اجمعین،
کیا ان کی فقہ تھی؟ نہیں۔ کیا صدیقی فقہ تھی؟ نہیں۔ کیا فاروقی فقہ تھی؟ نہیں۔ کیا عثمانی فقہ تھی؟ نہیں۔ کیا علیوی فقہ تھی؟ نہیں۔ تو پھر فقہ کیسے آ گئی؟ چلو تسی پکی میں تانوں میں دینا کہ جناب امام حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ دے جڑے استاد ہیں انہاں دا نام امام جعفر صادق ہیں جی، اہل بیت وچوں، تے او استاد جڑے استاد نے امام حنیفہ رحمۃ اللہ دی، اسی انہاں استاداں دی فقہ نو فالو نہ کردے پے تے اسی شاگرداں دی فقہ نو فالو کریے؟ یار کہانی کس کو کرا رہے ہو آپ؟ عوام کو کیوں آگے لگایا ہوا ٹرک کی بتی کے پیچھے؟ اللہ کے بندوں لوگوں کو بتاؤ قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے؟ کیوں جی قرآن میں یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں، یہ بتاؤ صحیح حدیث میں میں آپ کو بتاؤں، آپ کانوں کو ہاتھ لگائیں۔ فقہ میں جو مسائل ہیں، فقہ میں ایک مسئلہ ہے کہ ایک جناب ایک مرد کسی چھوٹی لڑکی کے ساتھ نعوذ باللہ غلط کام کرتا ہے، اس پر کوئی حد نہیں ہے، اللہ معاف کرے، اور اس پر کوئی یعنی کہ وہ نہیں ہے، کفارہ نہیں ہے، اور دوسرا یہ کہ وہ غسل بھی نہیں کرے گا۔ یہاں تک یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں، میں نے خود پڑھی ہیں، ہے جی فتاوی شامی میں لکھا ہوا ہے، فتاوی شامی اور فتاوی عالمگیری میں، کہ نکسیر پھوٹ پڑے نا انسان کی، اس کا علاج کیا جی کہ نعوذ باللہ من ذالک سورۃ فاتحہ سے ادھر فاتحہ پیشاب کے ساتھ لکھی جائے، نعوذ باللہ۔ اے گلاں کہنی والیاں اے تسی سنتے پے ہو، تانوں دکھ نہیں ہو رہا؟ عوام کو دکھ ہو رہا ہے، مگر ان علماء جو کہتے ہیں جی پوچھ کے چلنا، ان کو دکھ نہیں ہوتا۔ کیوں؟ کہ یہ لوگ فرقہ واریت چاہتے ہیں، یہ دیوبندی بریلوی ہمارے بھائی ہیں، مگر ان کی کتابوں میں جو غلط باتیں، اس کو نکالو یار۔ ہاں جی کسی نہ کسی کی فقہ کو فالو کر لو، یہ کیسا جواب ہے مفتی طارق مسعود صاحب؟ آپ یہ کو قرآن کو فالو کرو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث کو فالو کرو، اہل بیت کو فالو کرو۔ حالانکہ اہل بیت صحابہ ہمارے لیے حجت ہیں، ان کو بھی فالو نہیں کرنا، اللہ کے نبی نے فرمایا مجھے فالو کرو، وہ تو یعنی کہ ہمارے لیے مثال ہیں اہل بیت اور صحابہ۔ تو یہ بات میں نے کرنی تھی، اور آخر میں یہ میں بات کر دوں کہ مفتی طارق مسعود صاحب کے چاہنے والے اور دیوبندی بریلوی بھائی اہل حدیث اور شیعہ وہ سمجھتے ہیں کہ میں انجینئر محمد علی مرزا ادھر جیلم کے ہیں تو ان کا میں نمائندہ ہوں یا ان کا میں اسٹوڈنٹ، تو بھائی ان کی ایک کلیریفیکیشن آ گئی ہے۔ ابھی لاسٹ ٹائم میرا فیو ڈیز اگو، ایک 1.5 ہفتہ ہو گیا، تو میرا قادیانیوں سے مناظرہ ہوا ہے جی، مناظرہ ہوا ہے۔ قادیانیوں سے مناظرہ ہوگا رفع الدین پر نہیں، قادیانیوں سے بات ہوگی ختم نبوت پر۔ یہ نہیں کہ قادیانی کے جی نزول عیسیٰ پر بات کریں، فلانے پر بات کریں، نہیں، آپ سے بات ہوگی ختم نبوت پر، اور ایتھیسٹ سے بات ہوگی ایگزسٹنس آف گاڈ پر جی، جو بات کرنے والی ہے۔ تو میں آخر میں جو باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ کہ میرے اوپر الزام لگاتے ہو کہ یہ انجینئر مرزا کا ریپرزنٹیٹیو ہے، ٹھیک ہے، یا پھر ان کا اسٹوڈنٹ، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ انجینئر مرزا علی صاحب سے میرا علمی اختلاف ہے، اور دوسری بات ہے ان کے اپنے اسٹوڈنٹ ہیں جو اکیڈمی میں جاتے ہیں، ان کی اپنی اکیڈمی کے جو ممبر ہیں، ٹیم کے ممبر ہیں سینئر، وہ بھی کہتے ہیں کہ ہمیں بھی اختلاف ہے علی بھائی سے۔ وہ بات الگ ہے کہ وہ اختلاف کو مینشن نہیں کرتے، وہ لوگوں کو بتاتے نہیں اختلاف کیا ہے، حالانکہ وہ بھی کہتے ہیں کہ ہمیں اختلاف ہے۔ یہ سچی بات میں کہہ رہا ہوں اللہ کی قسم جی، ان کے اکیڈمی کے سینئر ممبر کہتے ہیں ہمیں بھی علمی اختلاف ہے، مگر وہ کرتے نہیں ہیں۔ اب وہ واللہ ان سے آپ آف ریکارڈ آف کیمرہ کرتے ہو یعنی کہ علمی اختلاف، مگر ان کو چاہیے بتائیں نا لوگوں کو کیا علمی آپ کو اختلاف ہے۔ تو جناب یہ بات آپ کی غلط ہے، یہ دیوبندی بریلوی اہل حدیث کہ آپ مجھے کہتے ہو کہ انجینئر مرزا کا نام، میرا انجینئر مرزا کے سے جو علمی اختلاف ہے وہ میں نے مینشن کر دیا ہے۔ میں نے پچھلی ویڈیو بنائی ان کے اسٹوڈنٹ کے اصرار پر اسی جگہ بیٹھ کر، اور اسی طرح فیس بک میں نے پورا بتا دیا اپنی یوٹیوب کمیونٹی پہ کہ انجینئر مرزا صاحب بھی مثال کے طور پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی انہوں نے بات کی کہ جو فتح مکہ والے ہیں ان کو کوئی چیز نہ دی جائے گی، کوئی عہدہ نہیں دیا جائے گا تاکہ وہ بعد میں کہیں پھر نہ جائیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہ بات کدھر فرمائی ہے انجینئر صاحب دسو؟
صحیح حدیث بتائیں، صحیح حدیث کیا کہتی ہے؟ اور اسی طرح آپ کے ریسرچ پیپر 5B میں جو آپ کہتے ہو نا کہ کسی نہ کسی محدث نے میری حدیثوں کو ٹھیک کہا ہے، تو ایسے تو دیوبندی یہی طارق مسعود صاحب جیسے بریلوی علماء جیسے کہتے ہیں جی ساڑھی گل فلانے محدث نے ٹھیک ہے، تو ایسے نہیں. ایک ہوتا ہے محدث، ایک ہوتا ہے محدث. میں محدث کی بات پنجابی میں کر رہا ہوں، ایسے لفظ ہے اردو میں محدث. محدث بھی اردو کا ایک لفظ ہے، مگر وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے لیے استعمال ہوا جو بخاری میں حدیث ہے. ہاں جی، محدث اسے کہتے ہیں جو حدیثوں کو جمع کرتا ہے اسناد کو صحیح سند کے ساتھ. تو جناب آپ کا یہ ایک منٹ جی دعویٰ ہے کہ اس میں ساری حدیثیں صحیح ہیں ریسرچ پیپر میں، مگر اس میں کسی نہ کسی آپ نے کہا محدث نے ٹھیک ہے مگر وہ ضعیف ہیں. آپ نے کہا یہ اصل میں نے کمپلیٹ میرا نالج میں نے اکٹھا کی ہے علم کہ جو شیخ زبیر العزیز صاحب کی تحقیق کو مانتے ہیں اس کو مانیں، اور جو میں نے ٹھیک ہے یہ آپ کی میں یہ نہیں کہہ رہا آپ کی نیت میں کوئی فطور تھا، میں یہ تو نہیں کہہ رہا کہ آپ کی نیت غلط تھی. میں یہ کہہ رہا ہوں جو بندہ کہتا ہے قرآن اور صحیح حدیث بیان کیا جائے وہ کسی نہ کسی محدث کی باتوں کو کیوں لے کر آیا ہے جی، مجھے کیوں نکالا؟ تو یہ جناب میں اس لیے میں بات کر رہا ہوں کہ آپ یہ شرائط جو امام حسن کے ساتھ جو شرائط تھی نا صلح حسن، اس کی بھی سند نہیں ہے، بے سند ہے وہ بات، کیونکہ اس میں البدایہ و نہایہ، فتح الباری کتابوں کا ریفرنس ہے جو کہ صحیح حدیثوں میں مجھے نہیں ملا. میں نے کھنگال ڈالی ہیں ساری صحیح حدیثیں، مگر مجھے جناب کسی بھی صحیح حدیث میں آپ کی وہ باتیں نہیں ملی جو آپ نے امام حسن علیہ السلام کے بارے میں کی تھی، صلح حسن جو آپ کہتے ہو. اور آپ کے اسٹوڈنٹ یقین کریں ان سے میں جب بات کرتا ہوں کہ جی صحیح حدیث یہ کہتی ہے اور آپ کے انجینئر صاحب یہ کہتے ہیں وہ الٹا بات ہی نہیں مانتے، تو یہ غلط ہے. تو میں نے اس لیے بات کی تاکہ دیوبندی بریلوی اہل حدیث شیعہ بھائی جو ہمارے دوست بھائی ہیں وہ چیز ذہن سے نکال دیں کہ میں جنہیں علی مرزا صاحب کا کوئی نمائندہ ہوں یا اسٹوڈنٹ ہوں. تو میں اپنی بات ختم کرتا ہوں جناب، اور آخر میں یہ کہوں گا مجھے پتہ چلا ہے مفتی حنیف قریشی صاحب کا 26 نومبر کو اویس ربانی بھائی سے کل میری لائیو سٹریم بھی ہوئی تھی، اور انہوں نے بتایا کہ 26 نومبر کو حنیف قریشی اور انجینئر مرزا کی جو ہے آپس میں مکالمہ ہوگا، ڈسکشن ہوگی یا ڈیبیٹ ہوگی. پر مجھے نہیں لگتا کہ انجینئر مرزا صاحب بات کریں گے، کیونکہ ان کا یہ ہے کہ دعویٰ کہ آپ لوگ مجھے کہتے ہیں نا یہ فرقہ اس نے بنا لی ہے، تو فرقے نے پھر بڑے نہ گل ہوندی ہے نا. حالانکہ یہ بات نٹوریس ہے میرے لحاظ سے، ان کو یہ کرنی چاہیے بات جو بھی جس نے بھی مجھ سے بات کرنی ہے لکھوا کر لائے یا ویڈیو بنوا کر لائے مفتی منیب صاحب سے یا مفتی تقی عثمانی صاحب سے یا پھر ساجد میر صاحب سے یا ساجد نقوی صاحب سے جو بڑے ہیں نمائندہ ہیں. تو مگر یہ مشکل ہے مجھے لگ رہا ہے. ہاں میرے اویس بھائی سے بات ہوئی تھی، اویس بھائی نے کہا ہوپ سو، یعنی کہ امید ہے کہ آپس میں ان کا مکالمہ ہو، کیونکہ ہم 26 تاریخ کو جو ہیں اکیڈمی آئیں گے، یہ ان کی بات ہے. یہ اویس بھائی کی یہ پروڈکشنز ہیں. باقی یہ کہ میں بات ختم کرتا ہوں جناب. مفتی طارق مسعود صاحب مجھے دکھ ہوا کہ آپ نے جو ظلم والی بات کی ہے، دکھ والی بات کی ہے کہ جی فقہ کو فالو کرو، فقہ کو فالو کرو، تو یہ بھی اہل سنت ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ غلط ہے. قرآن کو فالو کرو، صحیح حدیث کو فالو کرو. فقہ میں غلطی ہے اور غلطی ہوئی ہیں، ہاں جی غلطی ہوئی آپ کے بزرگوں سے. اشرف علی رسول اللہ، نعوذ باللہ، معاویہ رسول اللہ، چشتی رسول اللہ، یہ کیا کلمہ تو ساڑھا ایک ہی ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. یہ باقی کلمے تو کفر ہیں، تو اس کو آپ نکالیں پھر آپ بات کرنا. اور آپ کی مسجدیں الگ ہیں، آپ کی جو ہیں وہ درسگاہیں خانقاہیں اور آپ کے جناب مدرسے الگ ہیں. یہ ایک فرقہ ہے پورا. اور فرقے کے بارے میں نے شروع میں آیت پڑھی تھی ابھی کہ اللہ فرماتے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ میری رسی یعنی کہ قرآن کو مضبوطی سے تھامو اور تفرقے میں نہ پڑنا. میں بات ختم کرتا ہوں، کنکلوڈ کرتا ہوں اسی امید کے ساتھ کہ مفتی طارق مسعود صاحب اگر آپ کو ہدایت نہیں ملتی نا تو ساڑھے ورگے لوگوں نے اللہ ہدایت دیتی ہے، تو تہاڈی عوام کو اللہ ہدایت دے، آپ کی عوام کو اللہ ہدایت دے. آپ کے جو اندھے مقلدین ہیں دیوبندی اور بریلوی اور اہل حدیث اور شیعہ، کہ یہ کتاب و سنت کی طرف آئیں، قرآن و صحیح حدیث کی طرف آئیں. اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق دے. اور آخر میں یہ کہوں گا کہ اجتماع ہو رہا ہے رائے بینڈ کا، اس میں میں جاؤں گا اللہ کے فضل سے، مگر ایک اجتماع میں بھی صحیح حدیثیں بیان کی جائیں.
قرآن سے بیان کیا جائے، تاکہ پتہ چلے کہ قرآن کیا کہتا ہے، صحیح حدیث کیا کہتی ہے، اس میں موضوع بات نہ ہو، ضعیف حدیثیں نہ ہو کہ کسی نے کسی محدث نے ٹھیک کیا، جیسے دیوبندی بھی کہتے ہیں، انہوں نے بھی پتہ چل کے فلانے محدث نے کہا ٹھیک کیتی ہے۔ تو جناب جائیں ضرور، میں بھی جاؤں گا رائے گڑھ اجتماع میں، مگر یہ کہ ہم پھر تبلیغ کریں امت بنا کے، کہ ایک ہو کر چلیں ہیں۔ پھر آپ دیوبندی جو ہے نا، آپ ریلیوں کے پاس، آپ شیعہ کے پاس کیوں نہیں جاتے؟ شیعہ کو بھی جاؤ نا جناب، شیعہ بھی تو مسلمان پرانا جیلوں میں پہلا بندہ بھجن، میں پہلا بندہ وا جیلوں میں، جو تسی جا کے ہونے شیعہ کو پوچھ لو، اے میں اللہ دی قسم چاہ کے کہندا پیا گل، روزی تے ٹھیے تے بیٹھے آ تسی سارے بھراواں نوں گواہ بنادا پیا، اور اللہ نوں بھی جیلوں میں پہلا بندہ وا میں تبلیغی، ہن تے وہ کہندے نا تبلیغی جماعت ہن نہیں رہا جی، پہلا بندہ جنہیں جا کے امام بارگاہ میں بیان کیتا ہے، پہلا میں بندہ ہوں جس نے جا کے امام بارگاہوں میں بیان کیا ہے اتحاد بین المسلمین پر۔ یہ جیلوں میں کسی نے یہ کام نہیں کیا، ہمارے یہ جو ہیں مرکز والے، تبلیغی مرکز والے، نہ ہی یہ پنڈی میں ہوا ہے، نہ ہی لاہور میں ہوا، نہ کراچی میں ہوا، بڑے بڑے شہروں میں نہیں ہوا۔ میں نے اللہ کے فضل سے کام کیا، ایک مولانا طارق جمیل صاحب نے کیا کہ وہ چترال میں انہوں نے بیان کیا تھا امام بارگاہ میں، مولانا طارق جمیل صاحب کے بعد اللہ کے فضل سے میں نے یہ کام کیا ہے تاکہ امت بن کر چلیں۔ یہ اسے کہتے ہیں، اے نہیں تو اڈیر کہ اپنے بندے نے بٹھا کے اپنی امت تے اپنا ہی جمع امت تو اپنے بیان، اینج نہیں ہوندی گل، اینج ہوندی ہے کہ سارے پیچھے نماز پڑھو۔ کیوں جی بھائی، سارے نو عزت دو، سارے نو محبت دیو، بریلوی بھی، دیوبندی بھی، اپنے شیعہ بھی، یہ سارے ساڈے بھائی نے، سانجے نے، سارے نو مسلمان سمجھو۔ تسی تو اپنی مسجد بڑھا لی ہیں نا، میں نے کام کیا ہے اللہ کے فضل سے، میں تحدیث بن نعمت کے طور پہ بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے جی۔ تو رائے گڑھ جائیں، مگر جو طارق جمیل صاحب کہتے ہیں نا، کرتے ہیں نا، وہ بھی آپ ایسا کیا کریں۔ میں تبلیغ بھائیوں کو کہہ رہا ہوں، آپ ایسے نہیں کرتے ہو، آپ کہتے ہو جی ساڑھے علماء نے، یہ رہا طارق جمیل صاحب وڈے علماء نے جی، جنہوں نے دنیا جان دی ہے، تھوڑے تو اور علماء نے دنیا پتی کو نہیں جان دی، کوئی نہیں۔ رائے گڑھ دے بندے تسی جان، طارق جمیل صاحب نو سارے جان دین، انہاں دین دا کام کیتا اخلاص نال، ٹھیک ہے جی۔ اللہ سے دعا، اللہ عمل کرنے کی توفیق دے، اللہ ایمان امال بھی عافیت دے، استقامت دے، اور آپ بھائیوں کو بہت اللہ جزائے خیر دے، آپ نے بات سنی اور درس قرآن ماشاءاللہ ہماری تعداد جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے اللہ کے فضل سے۔ اور میں نے آپ کو اپنے ساتھ اٹیچ نہیں کرنا، یہ میں کلیئر کر دوں آپ کو بھی، اور یہ یوٹیوب میں بھی جو مجھے دیکھیں گے بعد میں نے آپ کو اٹیچ کرنا ہے قرآن کے ساتھ، صحیح حدیث کے ساتھ، کہ آپ خود قرآن پڑھو۔ کیوں جی؟ خود صحیح حدیث پڑھو، ضعیف نہیں، صحیح حدیث پڑھو، تو آپ جو ہے نا علم جو ہے ہوتے ہیں نا، جو بڑے ماڈریٹ علماء، ان کی لیگیسی یہی ہوتی ہے کہ وہ جوڑ کے جاتے ہیں قرآن و سنت کے ساتھ، وہ شخصیت پرستی کے ساتھ جوڑ کے نہیں جاتے۔ اس سے میں بات ختم کرتا ہوں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرہ، بہت شکریہ جناب۔